رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثناخوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کے اس غسل مبارک کی ایک اور کیا خوبصورت شان بیان کر رہے ہیں کہ بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا مشکل معنی الفاظ کے معنی سمجھیے۔ طلبوں سے مراد پاؤں کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، دھون سے مراد وضو یا غسل میں جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے اسے دھون کہتے ہیں۔ اترن یہ اتارے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو اترن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مبارک آپ نے غسل کیا اور آپ کے پاؤں مبارک کا جو دھون تھا اس سے کیا ہوا؟ اس سے جنت کا رنگ و روغن کر کے اس کے حسن کو بڑھا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے طلبوں کے دھون سے جنت کو رنگ و روغن کر کے اس کے حسن میں اضافہ کیا گیا، اور جنت کے نورانی پھول جو ہیں وہ اپنی شگفتگی کو بڑھانے کے لیے، اپنا جمال بڑھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے اترنے والا جو لباس ہے اس کو حاصل کرنے میں پیش تھے کہ وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے مشکل معنی پہلے سمجھیے۔ یہاں تحویل کے معنی ہے پھرنا، مہر سے مراد سورج، رت سے مراد موسم، سہانی یعنی اچھی اور پیاری، پوشاک لباس کو کہتے ہیں، زیب تن کرنا یعنی پہننا، پہن کر جسم کو زینت دینا۔ اب میرے جوڑے سے مراد لباس، بڑھا چکنا، خیرات کر دینا، صدقہ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی لباس کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان کی طرف مکان سے لامکان کی طرف گئے، تحویل مہر یعنی گویا اپنا ایک برج چھوڑ کر دوسرے برج میں داخل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، موسم بدلنے والا ہے، امت کے لیے سہانی اور پسندیدہ گھڑی آنے والی ہے جب لا مکان پر امت کے بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے تو وہاں کا نورانی لباس پہنا اور یہاں کے کپڑے امت کے گناہوں کے بدلے صدقہ کر دیے۔ امت اس صدقے کے طفیل گناہوں کی آفت جو ہے وہ امت سے ٹل جائے، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نئی پوشاک اور نورانی پوشاک عطا کی گئی اور پیارے آقا نے تحویل مہر کیا، ایک برج سے دوسرے برج کی طرف سفر اختیار کر لیا۔ کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آگے لکھتے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ اگر سیکوینس پر تسلسل پر نظر دوڑائیں کہ پہلے تیاری کی بات کی ہے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، خود حرم کی بات کی، اب سفر کی ابتدا ہے تو نبی پاک کا غسل کا تذکرہ کیا، اس کے بعد
پیارے آقا کا لباس کیسا تھا، اس سفر کے لیے جو روانگی ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ صحرا کون سا تھا، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور ہو رہی ہے. ذرا مشکل الفاظ سمجھتے ہیں. صلاۃ و تسلیم کو کہتے ہیں درود و سلام. نچھاور سے مراد دولہا پر جو پیسے عموماً پھینکے جاتے ہیں اس کو نچھاور کہتے ہیں، مگر یہاں نبی پاک کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. تجلی حق اللہ عز و جل کا جلوہ. صحرا سے مراد جو دولہا صحرا باندھتا ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے اب دو رویا نہیں، دونوں طرف دو لائنیں لگا کر قدسی فرشتے پرے جما کر لائن لگا کر. اللہ، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ جب جاتے نا تو ان پر پھول برسائے جاتے ہیں اور دونوں طرف سپاہی کھڑے ہو کر گارڈ آف آنر دیتے ہیں. نبی پاک جب معراج کے سفر کو چلے تو فرشتے لائنیں لگا کر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور تجلی حق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور اللہ رب العزت کے جلوے کا جو صحرا ہے وہ پیارے آقا کے سر پر سجا ہوا تھا. معراج کے دولہا کی تیاری ایسے ہو رہی ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. یہ منظر بیان کرتے کرتے ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت بھی تخیل میں کھو گئے کہ کیا منظر ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دولہا بنایا جا رہا ہوگا، کس طرح رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے. کاش ہم بھی نبی پاک کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہوتے. اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے، کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور اس زمین کی مٹی بن کر نبی پاک کے قدموں سے لپٹ جاتے اور عرض کرتے کہ اپنا دھون جنت کو عطا کیا ہے تو اپنا اترن ہمیں عطا فرما دیں، اترا ہوا لباس ہمیں عطا فرما دیں. ہمارے آقا ضرور ہماری بات مان جاتے اور اترن نہ بھی ملتا تو نالین پاک مل جاتی، جن کو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیتے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے نصیب کہاں، ہم جیسے نکم میں وہ نظارہ کرتے، ہمارے نصیب میں تو یہی ناکامی اور خاک چھاننے کے دن لکھے ہوئے ہیں. کہاں وہ ذات پاک اور کہاں وہ ہم. حسرت بھی کی ہے تو کیا پیاری کی ہے. اب آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے جو یہ اشعار لکھے ان کو ایک بار پھر سن کر طرز میں بھی سنتے ہیں. لکھتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی، خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک کے زیب تن کی، وہاں کی پوشاک کے زیب تن کی، یہاں کا جوڑا بڑا چکے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پر، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پر جما کر، دو رویا قدسی پر جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. تو ہم بھی وہاں دیکھا کہ گلشن، جو ہم بھی وہاں دیکھا کہ گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شہرا میرا یہ مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرا میرا یہ مصطفیٰ ہے میرا یہ مصطفیٰ ہے میرا یہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار